پھر وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. حضرات، آپ کے سامنے میں نے سورہ النساء کی دو چھوٹی چھوٹی جو آیتیں پڑھی ہیں، ان آیات سے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا جو قانون ہے کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، جب دنیا سے وہ جائے، پیچھے چھوڑے جانے والا جو مال، دولت، زمین، جگہیں، کوئی چیز بھی وہ جو چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے کہ اس میں سے بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے. اگر بیٹا ایک ہی ہو تو پھر اس کا کیا حصہ ہے، بیٹی اگر ایک ہو تو اس کا کیا حصہ ہے، اگر دو یا زیادہ بیٹیاں صرف ہوں تو پھر ان کا، یہ تمام جو احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائے. ان احکامات کے بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ بولا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ پاک کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. وصیت، اب یہ وصیت تو ہم کہتے ہیں اس بات کو، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت جو کو وہ باتیں کرتا ہے نا کہ بھائی یہ کرنا، میرے پترو اے کرنا، میری بیوی اے کرنا، رشتہ ایسے کرنا، فلاں سے ملنا نہ ملنا، یہ کام کرنا، جو کچھ وہ مرتے دم کہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وصیت. کہ ابا جی یہ وصیت کر کے گئے، امی جی یہ وصیت کر کے گئے.
لیکن شریعت جو ہے وہ صرف مرنے والے انسان کی باتوں کو وصیت نہیں کہتی. یاد رکھیں وصیت کا لفظ شریعت میں اس بات پہ بھی بولا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کو یہ بات سمجھانی ہو اور میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں اور تم یہ کام نہیں کر سکتے، میں تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں، اس وقت وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حصے بیان کیے کہ بیوی کا یہ، خامند کا یہ، بیٹے کا یہ، بیٹی کا یہ، باپ کا یہ، ماں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے مومنوں، اور تم جتنی بھی کوشش کرو تمہیں نہیں پتا کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، بیٹی کا کتنا، یہ میں ہی جانتا ہوں، تمہاری عقل سے یہ اونچی بات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصیت کا لفظ بولا ہے. اور وصیت جو کہتے ہیں خیر خواہی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے یہ خیر خواہی کی ہے کہ اے مومن تو جب دنیا سے جائے تیرے مال دولت کے بارے میں جو میں نے حصے کر دیا، اگر اس کے مطابق تم چلو گے، اللہ کے قانون کو اگر مانو گے، یاد رکھنا تو پھر کیا ہے، تلک حدود اللہ. اللہ کہتا ہے یہ جو میری حدیں ہیں نا، جو میں نے بیان کر دی کہ اتنا 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 حصہ دینا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چپ کر کے مان لینا، اور بھائی جو میرے اللہ نے حصے کی ہے ٹھیک ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرے سونے اللہ نے جو فیصلہ کر دیا نا اتنے اتنے حصے، میں اس کو مانتا ہوں، میں راضی ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ کہتا ہے جو چپ کر کے میری گل مان لے نا، جو بندہ بھی، میں اس کو یہ چپ کر کے، جو یہ میرے مالک نے کہا ہے، جو چپ کر کے میری بات مان لیتا میں اس کے لیے جنت پھر اس کو عطا کروں گا. چپ کر کے، بھائی میرے اللہ نے کہہ دیا، میرے سونے رب نے کہہ دیا، بھائی میں اس کے لیے جنت رکھی ہے. اور ساتھ یہ کر کے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کامیابی قیامت کے دن اس کو ہے جس کو اللہ قیامت کے دن کہے چلو جنت چل، اور تو چل جنت. یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اسے بڑی کامیابی دی ہے. یہ اللہ نے کس بات پہ کہا ہے؟ یہ اس بات پہ کہا ہے کہ میں نے جو قانون بیان کیا ہے نا، جو چپ کر کے میرے قانون کی، کوئی اس میں یہ نہیں ہے ٹھیک نہیں، مینوں لگدا نہیں اچھا، میں نہ مجبوری نہیں. یا اللہ میں راضی ہوں جو تو نے کر دیا ہے، میرے سونے رب جو کر دیا تو نے، میں ٹھیک ہے. اللہ کے اوپر راضی ہو کے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. لیکن اگر کوئی میری بات مانتا نہیں، کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں اتنا دے سکتا، بیوی کو اتنا، بیٹے کو میں نہیں دے سکتا، میں نے بڑے بیٹے کو یہ دینا ہے، چھوٹے کو یہ، اپنی مرضی کرتا ہے یا کسی کو محروم کر دیتا ہے، ایس پتر نو تے میں چوانی نہیں نہ دینی، ایس پتر نو تے میں سب کچھ دے دینا، فیکٹری یہ نو لا دینی. جو اپنی مرضی کرتا ہے نا، پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی کہی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. فرمایا جو پھر میری گل نہیں نہ مانتا، میرے کو ایک ہی علاج ہے کہ میں قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے، اور پھر جہنم کے اندر پھینک کے اس کو مزید جہنم کے اندر ذلیل کروانا ہے، جہنم کی آگ میں بھی پھینکنا ہے اور ساتھ ذلیل و رسوا بھی کروانا. میں نے میری بات ہی نہیں مانتا اس کو، یہ خود زیادہ عقل مند بنتا ہے،
ایک اللہ نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا، اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا، یہ زیادہ عقل مند بننے کی کیوں کوشش کرتا ہے؟ کئی لوگ جس وقت، اور پھر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، لوگو یاد رکھو وراثت کے معاملے میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ کرو یہ کرو، نہ، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا حصہ خود مقرر کر دیا، اس میں کوئی وعدہ کاٹا نہ کرے۔ لوگوں اللہ نے مقرر کر دیا ہے، لوگوں اللہ نے مقرر کر دیا، اپنی طرف سے کوئی، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جو اللہ نے دے دیا ہے وہی بہتر ہے، وہی خیر ہے۔ اس لیے تقسیم کرنے والے کئی دفعہ تقسیم کرتے ہیں نا، تو پھر اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، حصہ دینے کے بعد بڑی شو مارتے ہیں، لو جی اساں بہنوں نو پورا پورا حصہ دیتا ہے، دے دیتا ہے جی، دے دیتا ہے، اور تم نے نہیں دیا، یہ میرے اللہ نے دیا ہے ان کو، اور جس مالک نے تمہیں دیا ہے اسی مالک نے انہیں دیا ہے، تیرا کوئی احسان نہیں ہے۔ کوئی بندہ نہ کہے میں اپنی بھنوں تے بڑا احسان کیتا ہے جی، چھوٹا ساڈا بھرا سی کم عقل سی، میں انہوں پورا حصہ دیتا ہے، میں بڑا احسان کیتا، نہ، جس مالک نے تجھے دیا تیرے اوپر احسان کیا، اسی مالک نے اسے دیا اور اس کے اوپر احسان کیا۔ کوئی انسان کسی کو وراثت میں سے محروم کیا کر سکتا ہے؟ پہلی سی بات ہے کہ جو محروم کرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات آپ نے سن لی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا قیامت کے دن، جہنم میں الگ پھینک کے ذلیل الگ کرے گا اس کو۔ ایک دوسری، کوئی بندہ کسی کو محروم نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ کوئی انسان اگر ایک بندہ فوت ہوا ہے یا بیوی فوت ہوئی ہے، اس کے بچوں میں ایک 40 سال کا ہے اور ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو گیا ہے، 4 مہینے کا بچہ ہو گیا نا، اور وہ اس کا انتظار کیا جائے، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کو دیکھا ایک دن کا کیوں نہیں بچہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کا بھی وہی حق ہے جو 40 سال کے بچے کا۔ ماں کے پیٹ، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی بندہ لو جیو تے اپنی طرف سے کوئی نہ کرے۔ زیادہ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ وراثت سے محروم کیسے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کہ وراثت سے محروم کیسے ہوتا ہے۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک بندہ ہے، وہ اس کا مال ہے، دولت ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ اس کا پتر جو ہے نا وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کافر ہوا ہے نا، اسی وقت اس کا جو ہے نا وراثت سے حصہ ختم ہو گیا۔ یہ ہمارے بھی کئی نوجوان لڑکے باہر جاتے ہیں نا، ویزا لگواتے ہیں جرمنی کا، تو لکھ کہتے ہیں جی میں مرزائی ہوں، جی مرزائیوں کو بڑی جلدی ویزا لگ جاتا ہے۔ اسی وقت وہ کافر ہو گیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس کا حصہ جو ہے جائیداد سے ختم ہو گیا۔ باپو یاد رکھو، اپنے بیٹوں کو باہر جانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا کہ یہ میرا بیٹا کافر جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور تم اس کو مال دولت کے لیے بھیج رہے ہو، مال دولت کے لیے نہیں۔ جب اس نے مرزائی لکھ دیا، غیر مسلم لکھ دیا، اور تم اس کو جہنم کے اندر بھیج رہے ہو، جہنم کے اندر، اللہ کی جہنم کے اندر۔ اور اسی طریقے سے کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کافر لوگ ہیں، ان کا ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ یہ اپنے باپ کے مال میں سے کچھ نہیں لے سکتا، یہ مسلمان مومن اللہ کا بندہ ہو گیا جی۔ نہ مسلمان کافر سے لے سکتا ہے، نہ کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان سے لے سکتا ہے، وہ محروم ہو گیا اس کو۔ دوسری شریعت نے بات کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے
یہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا، اس کے سارے مال سے یہ فارغ ہو گیا۔ لوگوں یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ یقین مانیے، میں کئی گاؤں میں گیا ہوں، کئی جگہ میں نے دیکھا ہے، شہروں کے اندر بھی کئی دفعہ یہ واقعہ سچی مچی ہوئے ہیں کہ باپ بڑا امیر ہے، کروڑوں پتی ہے، اب پتر ہے نوجوان، آندے نے ابا مردہ نہیں پہ کی کریے ہونا، اے ابا مرے تو پھر کاراں تے پھریے، باہر جائیے، یاشیاں کریے، بدکاریاں کریے، شراب، ابا ہی مرن تے پیسے ملن، ان ابا مردہ نہیں پیا، چپ کر کے سارے پتنا رل کے مشورہ کیتا، چپ کر کے ابا ہی نو قتل کر دیتا، جے طریقے نہ کوئی چیز کوا دیتی ہے، ابا ہی دے منہ دے اتے کوئی چیز رکھ کے اس دا ساہ بند کر دے، کسی بھی طریقے سے والد کو جس نے مار دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قتل کیا ہے نا وہ وراثت سے اسی وقت فارغ ہو گیا، یہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے جو والدین ہیں ان کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا، یہ حکم، کوئی بچہ سوچے بھی نہ اپنے باپ کے بارے میں کہ میں بچے کو اپنے والد کو مار کے مال جائیداد کا مالک ہو جاؤں، اسی وقت ساری جائیداد ختم ہو جائے گی اور قتل کی سزا اس کو الگ ملے گی۔ تیسری، جس سے وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اگر کسی آدمی نے کوئی بچہ لیا ہوا ہے لے پالک، بے شک اس نے اپنا نام جو ہے نا اس کو لے کے اپنا نام لکھوا لیا ہے، حالانکہ اس کا باپ نہیں، اس نے اپنا نام لکھوا کے اس کو اپنا پتر بنا لیا ہے، اور پھر بڑا ہو گیا جی، باپ بن گیا، باپ کی جائیداد جو ہے نا اس میں سے بے شک اس کا گورنمنٹ کے کاموں میں، گورنمنٹ کے رجسٹروں میں اس کا نام لکھا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جی، نام لکھت ہے جی، اور بے شک نام لکھا جائے، جب رب کے نزدیک وہ اس کی اولاد نہیں تو اس کو ایک ٹیڈی پیسہ بھی دینا حرام ہے جی، وہ ٹیڈی پیسے کا وارث نہیں ہے جو لے پالک بچہ ہے۔ ہاں اپنی زندگی میں اس کے اوپر صدقہ خیرات کو کر دے، صدقہ صدقہ صدقہ، سن لو، صدقہ خیرات اگر کر دیتا ہے نا اس کو ماڑا بندہ سمجھ کے، چل یار ساڈے گھر ہے، اینو پالیا، جوان کیتا ہے، اینو بیٹی نو پالیا، فلاں کیتا ہے، چلو انج کے چلو کچھ اس نو لیکن وراثت میں سے وہ ایک ٹیڈی بھی اس کو دینا حرام، اس کا لینا حرام ہے۔ لے پالک جو ہے نا یہ کوئی پیسہ نہیں لے سکتا، یہ وراثت سے فارغ ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی ہے اس کے بچے ہیں، 3-4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، امیر آدمی ہے، کارخانہ ہے، مال دولت ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، پیسے ہیں، ایک بچوں دی سب کی شادی اس نے کر دی ہے، اللہ کا کرنا ہے کہ ایک بچہ والد دی زندگی کے اندر ہی فوت ہو گیا، تو قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بے شک وہ سکا بچہ ہے، اس کے پوتے پوتیاں ہیں، لیکن والد جو ہے دادے کی زندگی میں فوت ہو گیا، والد پہلے فوت ہو گیا، دادا بعد میں فوت ہو گیا جو مالک ہے، تو اس کے اولاد کو بھی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، یاد رکھو یہ فارغ ہے، بے شک سکا پتر کیوں نہیں ہے اس کو وراثت میں نہیں کچھ ملے گا۔ ہاں پھر سن لو، 3-4 بچے ہیں، ایک فوت ہو گیا ہے، شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، لیکن اصل جو دادا جس کے نام وراثت ہے وہ بعد میں فوت ہوا ہے، تو چونکہ والد وارث ہی نہیں بنیا، وہ وارث بنیا ہی نہیں، ابھی دادے نے اس کو پیسے دیے ہی نہیں تھے، وہ کسی چیز کا وارث نہیں تھا، لہٰذا وہ وارث نہیں تھا، اس کی اولاد کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ دادا کے لیے شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ دادا کو ویسے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ان کے اوپر وصیت کر کے صدقہ خیرات ان کے اوپر کر جائے، وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اپنی جائیداد میں سے تیسرے حصے تک بھی اگر کوئی چاہے، اس کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہے، 1 کروڑ تک وہ چاہے تو اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، اس کو پوتے پوتیوں کو جو وارث نہیں، پوتے پوتیاں وارث نہیں ہوتے، یاد رکھ، جب دوسرے چچا وغیرہ ہوں جو بعد میں، جو ابا جی کے بعد میں فوت ہوئے ہیں ان کو ملے گا، یہ ابا جی سے پہلے جو فوت ہونے والا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ اسی طریقے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کئی دفعہ لکھ کے دے جاتے ہیں، جی ابا جی وصیت کر گئے نے، ابا جی لکھ کے دے گئے نے، ابا جی شتام پیپر دے اتے لکھ کے دے گئے نے کہ فلاں نو ملے گا، فلاں نو نہیں ملے گا،
اور رب دی قسم ابے کا لکھے کہ کوئی حیثیت نہیں، یہ کافروں کا قانون ہے کہ اپنے پاس سے لکھ کے دینا فلانے کو فلانے کو فلانے کو۔ اللہ نے جو کر دیا ہے وہ اللہ نے کر دیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ میں تقریباً 20-25 سال ہو گئے، ہمارے گھر میں نا ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ 3-4 عورتیں تھیں، تو آ کے کہنے لگا حافظ صاحب میں ایس عورت دا خاوندہ تے اے میریاں سالیاں نے، پردے میں تھی، پردے میں، کیونکہ میں بغیر پردے کے اللہ کے فضل سے کسی سے ملتا ہی نہیں۔ وہ پردے میں آ کے بیٹھ کہنے لگی حافظ صاحب ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا والد فوت ہو گیا، بھائی جو ہے یہ کارخانہ بھی سانبھ گیا ہے، کار بھی سانبھ گیا ہے، کوٹھی بھی سانبھ گیا ہے، پیسے بھی سانبھ گیا، سب کچھ، آپ کا وہ ذرا تعلق والا ہے، ذرا آپ ہمارے ساتھ چلیں، اسے کہیں، اس کو شرم آ جائے گی ذرا۔ وہ پردے میں سارے ہم اس کے گھر میں گیا، اس نے بڑے نا ادب احترام سے وہ پانی شانی پلایا، ساری بات، کہنے لگا حافظ صاحب کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یار یہ تیریاں بھیناں نے تے تو انہاں دا حصہ کیوں نہیں دیندا، والد تہاڈا فوت ہو گیا۔ کہندا حافظ صاحب ان سے پوچھیں کس چیز کا حصہ لینا انہوں۔ ایک بولی کہنے لگی ابائی کا اتنا بڑا کارخانہ ہے، کہنے لگا ٹھہر جاؤ، اندر گیا، اندر جا کے ایک کاغذ لے کے آیا اسٹامپ پیپر، کہنے لگا حافظ صاحب پڑھو۔ ابا جی لکھ کے چلے گئے نے کہ سارا کارخانہ میں تینوں دے دیتا ہے۔ ہوں دسو حافظ جی ابا جی سارا تو مینوں دے گئے نے، میں انہوں کی دواں؟ وہ ایک دوسری بولی ہے، کہنے لگی حافظ صاحب چلو پھر ابا یہ کر گئے نے، تو اے جڑی کوٹھی ایڈی وڈی، کہنے لگا کوئی گل نہیں، ایک بیٹھو، اندر گیا ایک اسٹام اور لو، ابا جی اپنی زندگی چنگوٹھے لا کے کوٹھے میرے نام کر گئے۔ وہ پریشان ہو گئی ہیں، پسینوں پسین ہو گئے۔ وہ کہنے لگی چلو ابا ہی کار رکھی، وڈی کار ہے 3 کروڑ روپے دی، وہ پجیرو ٹائپ سی کوئی وڈی کار، تو وہ کہنے لگا کار، اچھا ٹھہرو، پھر اندر گیا ایک اسٹامپ لے کے آیا، اے حافظ جی پڑھو، لکھا ابا جی نے کہا کہ جڑی کار ہے نا پجیرو میں تیرے نام کر دیتی۔ میں بھی بڑا پریشان کہ ایک ہی کلا کلا جاندہ ہے واری واری۔ پھر کہنے لگے ابا جی کے بینک میں بڑے پیسے تھے۔ یہ میں آپ کو وہ بات سناتا رہا ہوں اللہ کے گھر میں جو میرے سامنے ہوئی، یہ میرے ساتھ۔ کہنے لگے جی ہمارے ابا جی کے بینک میں بڑے پیسے تھے۔ اسی وقت اندر گیا، پھر ایک کاغذ لے کے آیا، اندر لو حافظ جی دھیان نہ پڑھو، ابا جی سارے بینک کے جنہیں پیسے سن انگوٹھے لا کے سارے مینوں دے گئے نے۔ ہوں ابا جی سب کچھ تو مینوں دے گئے نے، تو میں انہوں کی دواں دسو جی؟ وہ سارے نا بیچارے پریشان ہو گئے، بلکہ وہ رون ڈے پئیاں کہ ابا جی نے جُتی دا ایک پیر بھی نہیں چھڈیا ساڈے واسطے، سب کچھ بھائی نوں لے کے دے گئیاں نے۔ میں نے کیا گل سن جی حافظ جی 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 کیا کرے، میں کیا گل سنو تیرے ابا جی کر کے گئے نا۔ اللہ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے، یہی آیت میں نے پڑھی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں دخل اندازی کرے گا، اپنے پاس سے حصے بنانے کی کوشش کرے گا، ایک کو دے گا ایک کو نہ دے گا، اللہ کہتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے کہ میں نے اس کے جہنم کے اندر ڈائریکٹ پھینک دینا اس کو۔ یہ تیرے ابے کا جو قانون ہے نا، جو کچھ لے کے گیا ہے، اور یہ کافروں کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں۔ یہ تمام قسم کے کاغذات جو ہیں انہیں پھڑا، میں نے پھڑ کے جتیاں مار کے تے انہوں گٹرے سٹا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو اللہ کر کے گیا ہے وہ کہنے لگا نہیں حافظ جی میں ہوں دینا پھرنا۔ اور میں کیا گل سن، ابا تیرا جہنم میں چلا گیا ہے، اس نے غلطی کی یا اس کو پتہ نہیں تھا؟ کہ اب دیکھو اوے کوٹھیوں کاروں کا مالک اور فیکٹریوں کا مالک بچہ کیا کہہ رہا ہے، بچہ بھی تقریباً کوئی 40-45 سال کا، کہندا ہے ابا جاندا ہے جہنم میں تے جائے، میں انہوں کی لوڑ جان دین دی، ابا جائے جہنم میں میں نہیں انہوں کچھ دینا۔ بڑا میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نہیں، یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ انگریز کا قانون ہے، یہ کافروں کا قانون ہے کہ اپنے پاس سے اس کو دے دیو اس کو نہ دے دو۔
اللہ کی شریعت اس کو نہیں مانتی. قرآن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے خود آپ تقسیم کر دی ہیں, کوئی بندہ تقسیم نہ کرے. نہیں منیا نہیں منیا, بھیناں روندیاں گھروں نکلیاں نے. میں نے اسے کہا یاد رکھنا اگلی بات, ایک تو تیرا ابا ڈائریکٹ جہنم کے اندر قرآن مجید یہ کہتا ہے حرام کھانا بھی حرام ہے, ناجائز کو چیز لینا بھی حرام ہے, اور تو بھی ساری زندگی جتنی نمازیں پڑھے گا, روزے کرے گا, جو کچھ رکھے گا, رب کی قسم تیرا بھی قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تو نے بھی حرام لیا ہے. صرف دینا حرام نہیں, لینا بھی حرام ہے. اور اج تک اس نے ٹیڈی پیسہ اپنی بہنوں نہیں دیتا بیچارے نے. کبھی کبھی وہ آدمی مجھے ملتا ہوتا ہے, کہتا ہے رب کی قسم حافظ صاحب کہہ کے نہیں, بچیاں جوان ہو گئی نے, شادی رشتے کتوں کریے, ٹیڈی پیسہ دیتا نہیں سانوں, تو کروڑاں ملنے سن. اس لیے کوئی بندہ محروم نہیں کر سکتا. جو محروم کرے گا اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنم ہے. حدیث کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے. ایک آدمی حضرت عمر فاروق کے دور میں, یہ دھیان سے سننا, ہو سکتا ہے کئیوں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہو, اللہ کو پتہ ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک آدمی, امیر آدمی تھا, بڑی جائیداد اس کی تھی. آخری عمر میں نا اس نے ایک اور بیوی کے ساتھ شادی کر لی, نکاح کر لیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, سال 2 گزرے, پہلی بیوی میں سے بچے تھے, بڑی جائیداد تھی اس کی, امیر آدمی تھا, بڑا تاجر تھا. حضرت عمر فاروق کے دور میں اس نے جب دوسرا نکاح کیا, سال 2 گزر گیا, تو اس بندے کی بیمار ہو گیا بندہ. تو اس بندے نے کیا کیا, 2 بندیوں کو بلا کے کہتا ہے اس کا مطلب ہے میں اج مر جاواں تے اے میری بیوی میں سال پہلا کیتی ہے, اے جائیداد دی وارث ہو جائے گی. یہ دیکھو, اور شریعت کیا کہتی ہے کہ جب کسی مرد کے بچے ہوں تو عورت کو 8واں حصہ ملتا ہے. 1 کروڑ میں سے سمجھ لیں کہ 12.25 لاکھ روپیہ اس کا ہے. اور یہ اب خود حساب لگا لیں کہ اگر 50 کروڑ ہو تو اس کی جائیداد میں سے بیوی کو کتنا بنتا ہوگا, کتنے کروڑوں. کہنے لگا اس کا مطلب ہے میرے پتراں دا اینا حصہ اے لے چلیے. اس نے کہا گل سنو, میں نے اپنے پتروں کا حصہ ادھر جان نہیں دینا اس بیوی کو. اپنی بیوی کو کہنے لگا بلائے, جا تینوں طلاقی. یہ چلاکی دیکھیں, اس کی چلاکی ذرا دیکھیں. کہنے لگا ہوں تو فارغ ہو گئی ہے, شکر ہے میرے پتراں دا حصہ بچ گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے کہا اے امیر المومنین, فلاں بندہ جو ہے اس نے یہ کام کیا. کہنے لگا مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کہ میرے بچوں کا حصہ یہ 8واں نہ لے جائے. آپ نے فرمایا اس نے یہ بات کی ہے. آپ اس کے گھر میں گئے, دروازہ کھولو, اندر داخل ہوئے. فرمایا مجھے پتہ چلا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. اے جی امیر, جی میرا حق ہے. فرمایا تو حق تیرا ہے, لیکن تو نے کس وجہ سے طلاق دی ہے کہ حصہ یہ نہ لے جائے کوئی. فوری طور پہ میرا حکم ہے کہ اپنی بیوی سے رجوع کرو. وہ نا ذرا چپ کر گیا, جی کر لگا. فرمایا یاد رکھنا اگر تو نہیں نہ رجوع کرے گا تو میں تیرا پتہ ہے کیا حشر کروں گا. ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ اور آتا ہے کہ جس وقت یہ ابراہا آیا تھا نا یمن سے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے, وہ ابابیلوں کا واقعہ, اللہ نے پرندوں کو ابابیلوں کو بھیجا, انہوں نے پتھر مارے, ان کو چور چور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ جب آ رہے تھے نا تو مکہ سے کچھ دور فاصلے کے اوپر آ کے نا یہ رستہ بھول گیا کہ جانا کدھر ہے. دھیان سے, رستہ بھول گیا جانا کدھر ہے. انہوں نے وہاں لوگوں کو پوچھا ہم نے مکے کی طرف جانا ہے, مکہ میں اللہ کے گھر کو گرانا ہے, نعوذ باللہ اساں ٹا دینا ہے. ہاتھیاں کی فوج لے کے آیا تھا.
اس نے کہا اللہ کے گھر کو گرا, مجھے نہیں پتا. بڑے آدمیوں سے پوچھا, سب نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا میں درم دینار دوں گا تمہیں, بتاؤ مجھے رستہ, میں ختم کر دینا ہے بیت اللہ نعوذ باللہ. ایک بندہ کہنے لگا اچھا جی دیو پیسے, میں تو دسنا میرے نال چلو. اس کا نام تھا ابو رغال. یہ رغال نے پیسے لیے اور آ کے کہنے لگا اے پہاڑاں تو ادھر ہو گئے نا, تے اگے جاؤ گے تے اگلے پہاڑاں تو ادھر ہو گئے تے ادھر ہو گئے تے ادھر ہو گئے تے سامنے مکہ جے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت اللہ نے فرشتوں اور ابابیلوں کو بھیجا, انہوں نے کنکروں کے ساتھ سب کو مار دیا. اس ابو رغال کو بھی اللہ کا کرنا کہ ایک پتھر لگا, پتھر سر کے اوپر لگا, سارے دماغ کو چیرتا ہوا, وجود کو چیرتا ہوا نیچے زمین کے اندر پتھر داخل ہو گیا. یہ مر گیا. عرب کے لوگوں کو پتہ لگا کہ اس ذلیل آدمی نے, ابو رغال نے یہ پتہ بتایا تھا. پیسے لے کے عرب کے لوگ اکٹھے ہوئے, تمام لوگوں نے فیصلہ کیا جو بندہ بھی اس رستے سے گزرے گا یہ ابو رغال کی قبر کے اوپر پتھر مار کے رجم کر کے جایا کرے گا. جو بندہ بھی ادھر گزرتا نا, پتھر پھاڑ کے اس کو تھک کے اس کا چھتر اس کی قبر کے اوپر مار کے کہ پیسے لے کے اللہ دے رستہ دست ہے. حضرت عمر فاروق نے پھر اس آدمی کو, آپ نے کہا اپنی بیوی سے رجوع کرو, تم نے طلاق دے دی ہے کہ وہ پیسے لے جائے گی. اگر تم نے رجوع نہ کیا, یاد رکھنا جس طرح ابو رغال کی قبر کو آتا جاتا ہر بندہ چھتر مار کے اور پتھر مار کے جاتا ہے, رب کی قسم عمر فاروق تیری قبر ایسی جگہ پہ بنوائے گا کہ ساری زندگی مسلمان آتے قیامت تک تیری قبر کو جتیاں اور چھتر مارے کریں گے. اپنی بیوی کو طلاق اس وجہ سے دے دینا, لے جی پیسے نہ لے جائے, کدی حصہ نہ لے جائے. اور تم کون ہوتے ہو محروم کرنے والے جس کو اللہ حصہ دیتا ہے؟ اللہ جس کو حصہ دیتا ہے اس کو تم خوشی کے ساتھ حصہ دے دو. پھر ہمارے پاکستان میں یہ بات ہے کہ سندھ کے علاقے میں بچیوں کو محروم کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ نکاح پڑھایا جاتا ہے کہ اس کی شادی کریں گے, اس کے بچے ہوں گے, وہ بچے حصہ مانگیں گے. قرآن نہ شادی کر دے دی, اور قرآن کے ساتھ شادی ہوتی ہے. ایسے ایسے ظالم اور ذلیل اور خبیث بے غیرت قسم کے لوگ, اور بڑے بڑے وڈیرے سندھی 4 بچیاں نے چماں دا نکاح قرآن نہ کر دیتا, نہ نکاح کرنا. گھر دے اندر بیچاریاں قرآن پر چپ کر کے بول دیاں, نہیں پتہ ہے ابا نے اسے وقت چھری کر کے ذبح کر دینا. ان بچیوں کو وراثت سے محروم رکھنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ نکاح کیا جاتا. اور ہمارے میں کئی پاکستان میں ایسے کرتے ہیں. ادھر پنجاب کے اندر ہمارے گلی محلے میں وہ کڑی نو پڑھایا ہے, جوان کیتا ہے, بڑی تعلیم دوائی ہے, ڈاکٹر بنا چھڑیا, ہونے دا کادا حصہ بنتا ہے. اور کڑی ڈاکٹر نہیں, اگر کڑی ساری دنیا میں سب سے بڑے عہدے پہ بھی اگر چلی جائے, اللہ کا جو قانون ہے یہ نہیں بدلنا, جو اس کا حق ہے وہ اسے ملنا ہی ملنا. اور کئی بندے, یہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بندہ کہنے لگا لو جی حافظ جی ہن ویکھو ہے کڑی دا ویاہ کیتا ہے, 600 جنج بلائی ہے, 600 اس نے کہا. کہنے لگا 600 جنج بلائی ہے, ہن دیکھو ساری جنج نو روٹی کھوانی ہے, او کرنا ہے, اے کرنا ہے, اینا جیز دینا ہے, تے اے کڑی نو حصہ دئیے سی. میں کہا جی تو 6 کروڑ بھی اگر جنج بلانا چاہتا ہے یہ اپنے نک کی وجہ سے بلا رہا ہے. اللہ نے تجھے یہ نہیں کہا, اللہ نے جو حصہ مقرر کیا وہ تجھے دینا ہی پڑے گا. کہنے لگا حافظ جی سارے پیسے تو اتنے لگ جانے نے, تے انج تے انج انج. میں کہا آپ نے بیٹی کا حصہ لوگوں کو کھلانا ہے, اور 600 کی جنج کو بیٹی کا حصہ کھلانا ہے تو نے؟ اے حافظ جی ظاہر پیسے تھے وہی نے. میں کہا اب جب بندے دا پتر ہے نا تے اپنے کارڈ اتنے لوگوں نے بلائیں گا نا, جو لکھیں فلاں کی شادی کر رہا ہوں میں اپنی بیٹی کی, اور میں نے بیٹی کے حصے کی دیگیں پکانی ہے, وہ آپ نے کھانی ہے, آ جائیں. اگر بندے کا پتر ہے نا تو لکھ, اور اندر اندر چوری چوری کرنا ہے پہ بیٹی دا حصہ جی لوگوں نے کھا جانا ہے. اور اگلی بات 600 بندے سے پیسے اس نے وصول کیے, بہت بڑی شادی تھی یہ جی ٹی روڈ کے اوپر. 600 بندے سے پیسے چپ کر کے اپنی بوجھی چپال ہے,
جی धी दे ब्याह दे उत्ते बड़े पैसे लग गए। ये फ्रॉडिये लोग हैं जो अल्लाह ने किसी को हक दिया है उसको देना पड़े। और हमारे यहाँ पर एक और तरीका ये है कि बेटी को कहते हैं शादी हो गई, नाना मर गया, नीच जे तू हिस्सा लेना है तो असी तेरे वास्ते मरे, तू साढ़े वास्ते मरे। और ये भी काफरों की रस्म है, और ये काफरों के कानून पे चलने वाले अल्लाह के दुश्मन हैं। अल्लाह के कानून को जो नहीं मानता वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका ताल्लुक़ क्या है? बताएं मुझे, क्या ताल्लुक़ है उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? ए जी साढ़े लो तू मुकी तो तू साढ़े लो मरी। हमारे महल्ले में ऐसा हुआ था, हमारे अब्बा जी ने फ़ैसला किया बड़े खुशी खुशी, जब वो बहन को दिया ना हिस्सा, हमारे वालिद साहब माशाल्लाह ठीक ठाक बंदे थे, चलते फिरते बंदे ठीक ठाक सा। उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने क्या भैनों नूं, उसका नाम पता नहीं क्या, लै नहीं सकीना ए तेरा हिस्सा ही, ए तेरा हिस्सा ही, तेरा हिस्सा है, तेरा हिस्सा है। सारे भरा कहन लगे सकीना तू लेने ने पैसे? अब्बा जी उत्थे बैठे ने, उन्हें क्या लेने ने? मैं मेरे बच्चे जवान पे होंदे ने, मेरा घर भी नहीं बनया, मैंने लेने पैसे। कहने लगे अच्छा अजीज जाओ फिर तुसी। अब्बा जी बाहर गए, उस वक्त तिना ही भरावां ने, त्रै भरा सन पता नहीं, तिना भरावां ने जुत्तियां पड़ ली तो सकीना नूं कुट्टन डै पे, तू पैसे लेने ने? ओए तूने माल जो दिया है अल्लाह ने दिया है, और उस बहन को भी जो हिस्सा दिया है वो अल्लाह ने दिया है। तुम अपने पास से दे रहे हो, अपनी जेब से दे रहे हो, बताओ। और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है, मुझे मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वो ना लोग वहाँ सिंध के इलाके के लोग आते थे। यकीन मानिए ये बात सुनाने लगे मुझे बड़ी शर्म आती है कि कैसे कैसे जलील लोग दुनिया में। सिंध के इलाके के बच्चे थे, हम उनसे पूछते थे आपके गांव में क्या रस्म और रिवाज है, आपके गांव में वो हमें बताते थे। ये आज से 40 साल पुरानी बात है। एक बंदा कहने लगा हमारे गांव में तरीका ये है, को बच्ची पैदा होती है ना, उसका नाम जाके कॉरपोरेशन के रजिस्टर में लिखवाते ही नहीं, उसका नाम ही नहीं होता कि ये फ़लाँ की धी है। जब फ़लाँ की धी नहीं तो जायदाद में हिस्सा भी ख़त्म हो गया उसका। और फिर उसने बताया कि कई लोग ये कहते हैं बच्चियां जवान हुई ने ते बच्चियां दा रिश्ता वेखन गए ने, और रब की कसम रिश्ता नहीं वेखन गए, नहीं, झूठी मूठी घरों तैयार होके कपड़े पा के चले हैं, बच्ची घर रह के मेरा रिश्ता वेखन गए, उधर बह बू के यारां दोस्त आए हैं, रिश्ता को पसंद नहीं आया। और फिर आगे भी अपने यार दोस्तों के साथ बात करके वो देखने आए हैं, उनको कुड़ी नहीं पसंद आई, कुड़ी 45 साल दी हो, पुत्र हुण की करना ही 45 सालों की तू हो गई है। 45 साल दी बच्चियां हो गई, पुत्र हुण की छड़ की पिया इन्हां च, बच्चियों को नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। ये भी मैंने अपनी आँखों से देखा है कि एक बंदे की 4 धीएँ थी, 4 थी या 5 सी, उसने पहली बेटी की शादी की है, बस जी मुंडा पसंद नहीं आया, तलाक ले ली, बच्ची घर बा ली, फिर उसकी शादी की नहीं। वो चल कार ही छड्या, तेरा ब्याह वेख ही लिया की होंदा है ब्याह, बच्ची घर मरी है। दूसरी बच्ची की शादी की है, उसको भी इस तरह ना बुला लिया है, उसको तलाक दवा ले। और तीसरी जो थी वो तलाक नहीं उसने दी, खामद ने चुप करके कन साने जाके मुंडा ही मरवा दिता, जवाई मरवा दिता। 4 कुड़ियाँ घर बैठियाँ ने, क्यों? इतनी हमारी ज़मीन है उसके हिस्से हो जाएं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और लोगों, और अल्लाह के कानून के अंदर रखने अंदाजी डालते हो, अल्लाह के कानून के अंदर टांग अड़ाते हो। और चुप करो। और लोगों, जो मालिक उनको देता है वो तुम्हें भी देता है, वो सबको देता है। अगर वो देता है तो खुशी के साथ लो, जितना मिलता है लो। ये क्या तरीका है कि जुल्म और ज़्यादती करना। और हमारे यहाँ एक कानून ये है, हमारे यहाँ हमारा कोई दफ्तर होता है या कारखाना होता है ना, तो बच्चा बड़ा होता है ना, बड़े बच्चे को इस तरह करते हैं कि वो कारखाने में अपने साथ लगाता है दफ्तर में। अब 10, 20, 30 साल गुजरते हैं तो पता ही क्या, ए जी ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
بچہ جی شروع تو نال لگا ہے لہٰذا اس کو حصہ زیادہ ملے گا. شریعت بھلا کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی بچہ شروع سے نال لگا ہے نا، پہلے دن سے اس کی تنخواہ مقرر کرو، بے شک تمہارا سکا پتر کیوں نہیں، اس کو تنخواہ دو. یہ بات سمجھو، اس کو تنخواہ دو، وہ تنخواہ لے، کچھ آپ کھائے، کچھ گھر والوں کو دے، سانبنا سو سانبے، نہیں سنبھالنا نہ سنبھال. کل کلاں جب حصے ہوں گے تو حصے برابر ہوں گے، نہ اس بچے کے اوپر ظلم ہو نہ وہ دوسرے بچے کے اوپر ظلم ہو. اے جی بچہ شروع تو یقین کرو بیچارہ نال لگا رہا ہے، سر سڑاندا رہا ہے، کوئی بات نہیں، شروع سے لگا ہے، اس کی تنخواہ مقرر کرو تاکہ کل کے دن کہہ نہ چکے کہ ابا جی میں سر سڑاندا رہا ہاں. چپ کر کے جتنی اپنی تنخواہ ہے اس کی مقرر کرو اور اس کو دو تاکہ وہ احسان نہ چاڑے کسے پر آ دے ہوتے. پھر ہمارے یہاں ایک اور طریقہ ہے، جی بچہ بڑا نہ پیڑا ہے، مانتا نہیں، میں آک نامہ دے دیتا ہے. آک نامہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، یہ نافرمان ہے، اس کو میں نے فرق کر دیا ہے. اور لوگوں رب کی قسم یہ آک نامہ کچھ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، گپ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ آک نامہ کافروں کا قانون ہے، مسلمانوں کا قانون نہیں. جو بچہ پیدا ہو گیا نا، اگر وہ نافرمان ہے نا، وہ تمہاری نافرمانی کرتا ہے اور تم نے اللہ کی نافرمانی تم کر رہے ہو کہ اس کو حصہ نہیں دے رہے، اور تم اللہ کے نافرمان ہو. وہ تیرا نافرمان ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے. آک نامے کی وجہ سے کسی کو یاد رکھے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ آک نامہ سب فراڈ ہے. اللہ نے کتنا برا ذلیل ہو جائے، کچھ ہو جائے، برے سے برا ہو جائے، جو اس کا حق اللہ نے مقرر کیا اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا کوئی. پھر ایک اور بات ہے، کئی لوگ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کرتے ہیں، تو زندگی کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو اس کا قانون کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت نعمان بن بشیر. یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، میری بیوی کہتی ہے کہ ایک غلام اس بیٹے کو دو، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ. اے نانا کل پھر تو ادھر ادھر ہو جائیں، نبی پاک کو گواہ بنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ باقی کی وہ ساری اولاد کو تیاں پتر سارے وہ سارے ایک ایک غلام دیتا ہی. یا رسول اللہ نہیں، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ، فرمایا سب کو اگر دو گے تو میں گواہ ہوں، اگر ایک کو دو گے دوسروں کو نہیں دو گے تو میں ظلم کے اوپر کبھی گواہ نہیں بنتا ہوتا. ایک بچے کو اس وجہ سے زیادہ دے دینا، یہ جی بڑا لاڈلا ہے، پیارا ہے، یا یہ معصوم ہے، یا یہ سیدھا اور سیدھا ہے تو اللہ نے بنایا اسے سیدھا، اللہ کو پتہ ہے. اللہ کہہ دیتا سیدھے کو یہ دو، سیدھے کو اتنے پیسے بھات دو، اتنے کٹ دو. یہ سب کچھ جو انسان کرتے ہیں ان کا حصہ مار کے ان کو دیتے ہیں، ان کا حصہ مار کے ان کو. اور یہ وہ بندہ دیتا ہے جس نے مر جانا ہے اپنی اولاد میں سے، اس کو دو، اس کو دو، تیاں نو نہ دو، فلانے نہ، اور ایسیاں چبلاں مار دینے. یہ اس مسجد کے اندر ہی مجھے یاد ہے، کوئی تقریباً کو 20-25 سال کی بات ہے. ایک بندہ کہنے لگا لو جی حافظ جی تساں کیا سی نا تیاں نو دیو، یقین کرو میں بھی تیاں نو دے دیتا ہے. میں کہ بڑی مہربانی آپ نے اللہ کے قانون کے مطابق دیا ہے. کہتا ہے یقین کرو حافظ جی دے دیتا ہے. اے 3 منڈے نے 3 منڈیاں نو ایک فیکٹری دے دیتی ہے، تے 3 ہی کڑیاں نو او خیالی دے کول سوا ہے نا جیڑا، او خیالی تو اگے سوا لنگدا ہے، او سوے دے کنارے اتنے ادھا ہاتھا میں لے دیتا انہوں. کڑیاں نو ادھا ہاتھا سوے دے کنارے تے، اور منڈیاں نو 3 فیکٹریاں. اور یہ کیا کر رہے لو؟ اور اپنے بیٹوں کو دلا رہے ہو یا ایک کو یا دوسرے کو، کیا کر رہے ہو؟ اور ان کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کو جہنم کے تبدیل کر رہے ہو تم لوگوں. جو اللہ نے حصہ دیا وہ حصہ اس کو دو.
اپنی طرف سے کوئی عقل مندی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی شریعت پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب